بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 13 مئی 2023 23 شوال 1444 ہجری بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالحیان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سنیچر کو رابطے کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے۔ سعودی اور ایران کے دلچسپی امور کے علاوہ چین کے ثالثی میں طے پانے والے حالیہ معاہدے کی روشنی میں آئندہ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک IDB نے افغانستان ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ کے تحت 7 نئی ویلفیئر اسکیموں کے لیے فنڈز کی فراہمی پر اتفاق کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ فیصلہ سنیچر کو جدہ میں بینک کے گورنرز اور ان کے ممالک کے وزراء اور وفود کے سالانہ اجلاس میں کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ افغانستان کے دور دراز علاقوں میں بچوں اور ان کی ماؤں کی غذائیت اور ہیلتھ کیئر خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ شمسی نظام سے چلنے والے پانی کے نظام کے ذریعے ہیزے جیسی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی نمٹا جائے گا۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین میں شعبہ ترجمہ کے زیر انتظام مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ کا اردو سمیت 10 زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے ترجمے کو حرمین کے پورٹل منار الحرمین یا FM ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام میں شعبہ ترجمہ کے نائب صدر احمد عبدالعزیز الحمیدی نے بتایا کہ مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ کا ترجمہ جن 10 عالمی زبانوں میں کیا جاتا ہے ان میں اردو، انگلش، فرانسیسی، فارسی، ترکی، ملائی، روسی، چینی، بنگالی اور ہوساوی شامل ہیں۔ شعبہ ترجمہ کے نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ ادارے کی جانب سے ترجمہ کے لیے جن افراد کی خدمات حاصل کی گئی ہیں وہ اپنے شعبے میں انتہائی ماہر اور علمی شخصیات ہیں جنہیں فوری ترجمہ کرنے پر عبور حاصل ہے۔ سعودی محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان میجر مروان الحازمی نے کہا ہے کہ یونان نے سعودی عرب کے تعاون سے 6 ٹن سے زیادہ چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق سعودی TV الاخباریہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے میجر مروان الحازمی نے بتایا کہ اسمگلنگ کی پہلی کوشش میں 4 ٹن 78 کلو گرام جبکہ دوسری میں 1 ٹن 58 کلو گرام چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی اینٹی نارکوٹک ایجنسی کی جانب سے اہم معلومات فراہم کیے جانے پر یونانی فورسز نے منشیات اسمگل کرنے کی بڑی کارروائیوں کو ناکام بنایا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 13 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 30 پیسے، STC پہ 75 روپے 40 پیسے، تحویل الراجی 75 روپے 18 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 80 پیسے، منی گرام 75 روپے 32 پیسے اور ٹیلی منی 75 روپے 26 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 43 پیسے، STC پہ 21 روپے 48 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 60 پیسے، منی گرام 21 روپے 56 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 52 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 32 پیسہ، STC پہ 28 ٹکا 38 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 35 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 30 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 34 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔